نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دن پہلے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں کوئی بھی اسلامی بینک نہیں، کوئی بھی اسلامی یا شرعی اصولوں کے مطابق کوئی بینک کام نہیں کر رہا۔ ویسے بھی یہاں پاکستان میں بہت عرصہ بحث چلتی رہی ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب ایک طرف تھے اور باقی فقہاء ایک طرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے بینکوں میں پیسے رکھنا کوئی جائز نہیں ہے۔ میرے استاد محترم کا اختلاف ہے ان سے، مجھے اختلاف لمبا عرصہ چلتا رہا، اس میں میٹنگیں میں ہوتی رہی اور میں بہت لمبا۔ آج کل جدید زمانے میں کیا بینک کے بغیر گزار ہو سکتے ہیں؟ کیا شریعت کے مطابق بینک کام کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا بینک کے بغیر چل سکتی ہے؟ کیا بینک کے بغیر تجارت ہو سکتی ہے؟ کیا بینک کے بغیر رقم محفوظ ہو سکتی ہے؟ پہلے دور میں ایسے چلتا تھا، رقم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوگ دیواروں میں وہ کر دیتے تھے یا زمین پہ وہ کر لیتے تھے، دفن کر دیتے تھے خزانہ، سونا، چاندی، درہم، ریال وغیرہ وغیرہ، اور دیواروں میں پیوست کر دیتے تھے اور پھر بعد میں ضرورت کے مطابق نکالتے تھے۔ لیکن کیا آج ایسا ممکن ہے؟ نہیں ایسا ممکن۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک قیامت تک کے نہیں۔ تو کیا اسلام میں یہ خلا ہے کہ اس دنیا میں بینک کے بغیر کوئی اس کا متبادل ہے اسلام کے پاس، شریعت کے پاس، علماء کے پاس؟ تو یہی سوال میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، کیونکہ اگر یہ بینک جائز نہیں، شریعت کے مطابق یہ ٹھیک نہیں جیسے آپ کہتے ہیں، اس کا متبادل آپ پیش کرو۔ کیا مکمل نہیں ہے اسلام؟ نعوذ باللہ۔ کیا نامکمل ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا یہ ایسے ادھورے اس سسٹم میں، مالی نظام میں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اسلامی مراکز یہ بینک کے بغیر چل سکتے ہیں؟ ان کا سرمایہ محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو آئیے ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلامی بینک کہاں قائم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا بیت المال، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جدید بینکنگ میں سب سے پہلا بینک کہاں ہوا؟ بینک دبئی 1975 میں قائم ہوا۔ اس وقت پوری دنیا میں 80 ممالک سے زیادہ اسلامی بینکنگ نظام کام کر رہے ہیں۔ اس میں جدید اسلامی بینکنگ کے یوں سمجھے بانی کہہ دیں یا بانیوں میں سے ایک بڑی ہستی کہہ دیں، وہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی بینک ملیشیا میں ہیں، 16 ہیں۔ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر اسلامی بینک ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں 12 ہیں۔ پوری دنیا میں اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسلامی بینک دبئی میں ہیں، 9 ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی بینک اس کے بعد ہے 10 ہیں بنگلہ دیش میں، دبئی پھر اس کے بعد نمبر ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی بینک پاکستان میں پہلے 5 تھے، اب بینک فیصل بھی شامل ہو گیا، الفیصل، تو یہ 6 ہو گئے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی بینک تو اس میں ہیں سعودی عرب میں ہے، وہاں 4 ہے۔ اچھا، کیا انڈیا میں بینک ہے اسلامی بینک؟ مکمل طور پر کوئی بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا کچھ تھوڑا سا نظام جیسے ونڈو قائم کر لینا یا تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دینا انڈیا میں قائم ہے، ورنہ پورا اسلامی بینک انڈیا میں کوئی نہیں۔ اس کے پورا حجم کتنا ہے، پورا تعداد، اثاثہ مالیت کتنی ہے؟ 3 ٹریلین امریکن ڈالر اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے دنیا کو اب خطرہ پڑ گیا اسلامی بینک، اسلامی نظام سے۔ اس لیے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب امریکہ میں پابندی ہے داخلے کی، اور یورپ کے کئی ملکوں پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اسلامی مالیاتی نظام، اسلامی جدید بینکوں کا نظام جو دنیا میں تیزی سے پھیل، 80 ممالک میں پھیل چکا ہے، اس کے بانیوں میں سے ایک بڑی ہستی میرے ساتھ محترم ہے، اس لیے پابندی لگائی۔ آئیے اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ کیا مسلمان اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ابھی زمینوں میں دفن نہیں کر سکتے سونا، چاندی، پیسے، درہم، دینار، ڈالر، ریال وغیرہ وغیرہ۔ اب بینکوں کے بغیر گزارا نہیں، نہ مساجد کا گزارا ہے، نہ مدارس کا گزارا ہے، نہ خانقاہوں، نہ مسلمان کا۔ تو کیا کرے؟ سارے غیر اسلامی کیا یہ حرام کام کر رہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دنیا کے ہر بینک میں مسلمان اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، ہر بینک میں، چاہے وہ انڈیا ہو یا وہ اٹلی ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہ رشیا ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، ہر بینک میں مسلمان اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، جائز اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ۔ اب کیا مسلمان بینکوں سے منافع لے سکتا ہے؟ جی ہاں، اسلامی بینکوں سے مسلمان ماہانہ منافع بھی لے سکتا ہے اور منافع کی بنیاد پر تجارت اور کاروبار بھی کر سکتا ہے، اور یہ حلال ہے، 100% جائز ہے، 100%۔ اس میں میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے۔ آئیے اب دنیا کے جدید نظام کا جائزہ لیتے ہیں۔
بینکنگ کا نظام یہ تو اسلامی نظام تھا، میرے نبی نے شروع کیا، بیت المال اور آج تک چلتا آ رہا ہے، آگے پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب بینکنگ کے جدید میسوپوٹیما، یہ مصر میں قدیم بینکوں کا نظام تھا شریعت کے مطابق۔ اس کے بعد جدید دنیا میں 15ویں صدی میں، یعنی آج سے 500 سال پہلے اٹلی میں ہوا ڈچی ٹائپ کا بینک کا نظام چلا۔ پوری دنیا میں 20,000 سے زیادہ بینک قائم ہیں، 20,000 پوری دنیا میں، اس سے زیادہ بینک قائم ہیں، مالیاتی نظام، مالیاتی ادارے، بینک وغیرہ۔ لیکن صرف امریکہ میں 2,160 بینک ہیں، صرف امریکہ میں۔ پوری دنیا میں کتنا؟ 20,000 سے زیادہ، صرف امریکہ میں 2,160 بینک۔ اور آج دنیا میں اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اٹلی نے جدید قدیم مصر میں شروع ہوا بینکوں کا نظام، جدید اٹلی میں شروع ہوا، آج کل پوری دنیا کو وہ کر چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب مسلمان ہو یا غیر مسلم یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں شرعن۔ مسلمان کرنٹ اکاؤنٹ ہر بینک میں کھلوا سکتے ہیں، چاہے امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو یا انڈیا کا ہو۔ اور البتہ منافع لینا چاہے، پیسے رکھ کر پیسے لینا چاہے مسلمان بینکوں سے، تو وہ شرکت و مضاربت کی بنیاد پر اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، جیسے میزان بینک ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، الفیصل ہے، الفلاح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے منافع لے سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر منافع نہ بھی لینا چاہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں، مسلمان ہو گئے مسلمان، یہ سب کے لیے جائز ہے۔ اللہ سب کو